1447 ہجری کا ماہ سفر شروع ہو چکا ہے۔ سفر کا مہینہ عام اسلامی مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، لیکن دور جاہلیت میں لوگوں کا جو عقیدہ تھا سفر کے مہینے کے حوالے سے، اسے بعض مسلمانوں نے بھی اپنانے کی کوشش کی ہے اور سفر کے مہینے کے حوالے سے وہی اعتقادات بنائے ہیں جو بہرحال کسی مسلمان کے نہیں ہونے چاہیے۔ سفر کے مہینے کے حوالے سے بدشگونی سے کام لیا جاتا ہے۔ اس مہینے کو منحوس مہینہ یا بھاری مہینہ تصور کیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اہم کام کرنے سے مسلمان بھی اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ پیچھے اعتقاد کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں جو بھی کام شروع کیا جائے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ شادی نہیں کرتے، رخصتی نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے، کاروبار نیا اس کا آغاز نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ سفر کا مہینہ مشکل اور بھاری ہوتا ہے، اس مہینے میں نیا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ جو اعتقاد ہے نحوست پر مبنی اعتقاد، جس میں کسی خاص چیز، کسی خاص دن، کسی خاص مہینے کو، کسی خاص جانور کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اسلام نے اس کی سختی سے تردید کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا طیرہ، اسلام میں بدشگونی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، ایک ذرہ برابر بھی بدشگونی کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ نفع و نقصان اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ مالک ہے نفع کا بھی، اللہ مالک ہے نقصان کا بھی۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے نفع دیتا ہے، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے نقصان سے دوچار کر دیتا ہے۔ کسی مخلوق کے حوالے سے یہ امید لگا لینا کہ وہ نفع و نقصان دے گی، یا کسی فرد یا کسی شخصیت یا کسی چیز یا کسی جانور یا کسی دن یا مہینے کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھ لینا کہ یہ نقصان دیتا ہے، یہ شرک ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی حدیث کے مطابق اس کو شرک قرار دیا، فرمایا الطیرۃ شرکن۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو یہ بدشگونی جو ہے یا بدفعلی جس کو کہتے ہیں، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، یہ شرک ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کے ساتھ آپ نے اس چیز کو شریک ٹھہرا دیا ہے کہ اللہ رب العزت نقصان نہیں دیتا، یہ چیز نقصان دیتی ہے، یا جس طرح اللہ نقصان دے سکتا ہے یہ چیز بھی بذات ہی نقصان دے سکتی ہے۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا، اور شرک ایسی بیماری ہے اور ایسا جرم ہے اور ایسا گناہ ہے جو انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، چاہے بڑے سے بڑا عمل کر لو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس سے اوپر جہاد فی سبیل اللہ چلے جاؤ، اللہ کی راہ میں جان قربان کر دے کوئی بندہ اپنے تئیں کہ میں اللہ کی راہ میں جان قربان کر رہا ہوں، اس کے عقیدے میں شرک ہو، اللہ کے ہاں کوئی بخشش نہیں اس کی۔ اپنی جان قربان کرنے جیسا عظیم عمل بھی اللہ رب العزت اس کو رائے گاں قرار دیتا ہے اگر عقیدے میں شرک ہو۔ اور اس بدشگونی کو، اس بدفعلی کو، نحوست کے عقیدے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا ہے۔